السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز حاضرین، دینی بھائیوں، خواتین اسلام، آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں جو بتاریخ 27 محرم 1437 ہجری مطابق 9 نومبر 2015 بروز سوموار جامع علی بن ابی طالب صبح خواہ میں بعد نماز عشاء منعقد کیا گیا ہے، اس پروگرام میں یا اس دینی مجلس میں آج جس موضوع کے تحت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اصلاحی موضوع ہے اور جس سے ہمارا اور ہماری زندگی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ ہے ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کے گھر کے صفات کیا ہیں، کس طرح سے ایک مسلمان اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں ڈھالے گا، کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر وقت میں اللہ سے توفیق چاہتے ہوئے اپنی بات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کما حقہ مختصر ہی صحیح لیکن جو باتیں میرے دل میں ہیں یا جو میں نے تیار کی ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق دے اور اس پر عمل کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بات یہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ گھر یا اسی طرح سے اس میں رہنے والے لوگ، بیوی، بچے، خاندان، یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور ایک مکان آپ کو ملتا ہے، آپ بڑی محنت سے ایک گھر تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ کتنی پریشانیوں سے، کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک گھر ہو تاکہ اس کے بیوی بچے، اس کے والدین، اس کے اہل خانہ آرام سے اور سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں، ٹھنڈی سے آرام ملے، گرمی سے آرام ملے، اور ایک پرسکون زندگی۔ یہ ہر آدمی اس کو سوچتا ہے، اور بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جو اپنے ملک میں اور خاص طور سے اگر ان کی جو پردیسی زندگی جو گزر رہی ہے، وہ اگر ان کے پاس مکان نہیں تو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ میں ایک گھر بنا لوں، ایک وطن ہو جائے تاکہ آدمی پھر کمائے کھائے گا۔ یہ عام طور سے لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی یہ نعمت ہے جس کو ایک مکان میسر ہو، اس کو ایک گھر میسر ہو، اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ نحل میں
واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور بوؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی کھالوں کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد چمڑے کے خیمے ہیں، جو آپ یہاں خیمہ دیکھتے ہوں گے۔ زمانہ اور وقت بڑا ترقی کر رہا ہے، بہت سارے خیمے بڑے ہلکے پھلکے آج تیار ہو رہے ہیں، تو چمڑوں سے لوگ خیمے بناتے تھے، اس سے رہنے کی جگہ بناتے تھے اور آسانی کے ساتھ اپنے ساتھ اٹھاتے پھرتے۔ کہیں بھی جانا ہے، خانہ بدوش زندگی ہوتی تھی عام طور سے، آپ دیکھیں عربوں کی پہلے کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو خانہ بدوشی کی زندگی ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں نا؟ آج یہاں ہے، کل کہیں اور رہیں گے، پرسوں کہیں اور ہے، تو وہ اس خیمے کو اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے رہتے تھے، اور جہاں ضرورت پڑتی تھی اس کو تان دیا، اس کو لگا دیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو موسم کی شدتوں سے، ٹھنڈی سے، گرمی سے محفوظ کر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے نعمت کا ذکر کیا ہے، کہ اس نے جو نعمت پوری کی ہے اپنے بندے پر، کہ اللہ نے اس کے لیے گھر بنایا اور اس کے لیے سکن بنایا، سکونت کی جگہ بنایا، جہاں وہ آ کر کے ٹھہرتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو ایک آدمی چھپاتا ہے نا، اور بہت ساری جو ہے ہر طرح سے جو ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ گھر اور مکان اسی لیے ہوتے ہیں کہ آدمی وہاں سکون سے رہے، اسے کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے بچوں کو پریشانی نہ ہو۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں، اس کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس گھر نہیں ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں بیچارے، بہت سے ملکوں میں ہمارے بھائی ہیں، ہے نا، مسلم ہیں، جن کے ملکوں میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، وہ کیا ہے، کیمپوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جس بھی شکل سے، یا تو آفات اور قدرتی جو عذاب یا اس طرح سے جو مشاکل آتے ہیں ہمارے اوپر، اس کی وجہ سے زلزلہ آیا اور کوئی چیز آئی، سیلاب آیا، آدمی بے گھر ہو گیا، یا بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھیں جو ملک کے حکمراں ہیں ان کی وجہ سے، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں اس وقت، کہ بیچاروں کو اپنے ملک کو چھوڑنے پہ مجبور ہونا پڑا۔ آج وہ کیمپوں میں، دوسرے ملکوں میں، ٹینٹ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو آج آپ ان کی حالت دیکھیں اور آپ اپنے کو دیکھیں، اگر آپ اپنے بہترین گھر میں محفوظ ہیں اور آپ پرسکون زندگی گزارتے ہیں، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی میں گھر کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور ایک آدمی جب بے گھر ہوتا ہے تو کن مراحل اور کن مشکلات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سفر جو آپ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا، چند دنوں کا ایک سفر ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں کا ایک سفر ہوتا ہے، لیکن آدمی اتنے میں اکتا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کب میں جلدی گھر پہنچ جاؤں۔ اگر آپ کو گھر جانا ہے، کہیں ٹرانزٹ میں 8 گھنٹہ کسی ایئرپورٹ پہ بیٹھنا ہے، تو آدمی اکتاتا ہے جلدی میں پہنچ جاؤں، وہ گھر کی تلاش میں ہوتا ہے، اپنے گھر کی فکر میں ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، مجھے سکون مل جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ سفر جو ہے ایک عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، السفر قطعۃ من العذاب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے سفر کی ضرورتوں کو پوری کر لے تو اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹنے میں جلدی کرے، ہے نا، اس کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا ہے۔ جو پریشانیاں آپ کو سفر میں ہوتی ہیں، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ گھر سے دور ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری پریشانیاں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ آپ کو ریلوے اسٹیشن پہ گزارنا پڑ رہا ہے، رات ٹھنڈی کا موسم ہے، کہیں آپ ایئرپورٹ پہ 8 گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کہیں راستے میں ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایک مکان، ایک گھر اگر آپ کو مل جائے، اللہ رب العالمین میسر کر دے،
تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں جو اصل چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایک مسلمان کا گھر ہونا چاہیے۔ کیا ایک آدمی ایک مکان بناتا ہے، ایک گھر بناتا ہے، آپ اس میں رہتے ہیں تو یعنی آپ جس طرح سے چاہیں گے رہیں گے، یا کچھ اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ شروط ہیں، اس کے اسلامی آداب ہیں جس کی پابندی کرنی پڑے گی ہم کو، یعنی کس طرح سے آپ اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیں گے، آپ اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں گے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے جو ہے گھروں کی اصلاح کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کہ آپ اپنے گھروں کی اصلاح کریں۔ اور جو ایک خاندان ہوتا ہے، ایک فیملی جو ہوتی ہے، ایک اسرہ جو ہوتا ہے، گھر کا کے پریوار جو ہوتے ہیں، یہ سمجھیے کہ کسی بھی مجتمع اور سوسائٹی میں کو بہتر بنانے میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور جس طرح سے آدمی گھر بناتا ہے اس میں اینٹ اور پتھر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ جتنا اچھا اینٹ لگائیں گے، بہترین اس میں آپ پتھر لگائیں گے، مضبوط قسم کی اینٹ ہوگی، مکان اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تو اس طرح سے ایک مجتمع، ایک گھر جو ہوتا ہے، گھر کے جو افراد ہوتے ہیں ان کی حالت اور ان کی اہمیت اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے ایک اینٹ کو مکان میں لگایا جائے تو مکان اچھا ہو۔ مجتمع اور سوسائٹی کے لیے ایسے لوگوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ گھر سے جب آپ کی تربیت ہوگی، گھر سے جب وہ اچھے لوگ نکلیں گے تو وہی سماج کو اور معاشرے کو اور سوسائٹی کو، مجتمع کو اچھا بنائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلم کا گھر جو ہوتا ہے یہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا گھر یہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے جس میں سے ایسے لوگ نکلتے ہیں، ایسے ممبران نکلتے ہیں، ایسے اعضاء نکلتے ہیں، ایسے اراکین نکلتے ہیں جن کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ایک معاشرے کے سدھارنے میں، ایک معاشرے کو اچھا بنانے میں۔ اسی گھر سے میرے دوستو علماء نکلتے ہیں، قاضی نکلتے ہیں، تربیت کرنے والے نکلتے ہیں، دعات نکلتے ہیں، طلباء نکلتے ہیں، مجاہدین نکلتے ہیں، اچھی بیویاں نکلتی ہیں، اچھی مائیں نکلتی ہیں، سمجھ رہے نا، وہ گھر ہی سے نکلتی ہیں۔ اس لیے جو ہے گھر یہ کیا ہے، پہلا مدرسہ ہوتا ہے، پہلا اسکول ہے جہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے گھر والوں کو، بچوں کو، جو بھی گھر کے لوگ ہیں، ہے نا، تو وہ گھر سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے، آپ دیکھیں جو ہمارا دین ہے جس کو آپ مانتے ہیں، اسلام نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ اور اپنے گھروں کی اصلاح کریں۔ کافی زور دیا اسلام نے اس بات پر، اور اسی لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ایک گھر کو اچھا بنانے میں، وہ ایک اچھی اور نیک بیوی کی، سمجھ رہے ہیں۔ آپ گھر بنا لیں لیکن اگر گھر میں رہنے والے لوگ، ہے نا، ایک بیوی جس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اگر وہ اچھی نہیں ملی آپ کو تو آپ مکان جتنا بھی اچھا بنا لیں، جو مطلوب ہے اسلام کو وہ چیز نہیں ہو پائے گی۔ سب سے پہلی چیز، آپ بلڈنگ بنائیں، اچھا سے اچھا مکان بنا لیں، اللہ نے آپ کو دیا الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس گھر کو سنوارنے کے لیے اور ایک بہترین اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایک اچھی رفیق سفر کا انتخاب کریں، نیک بیوی کا انتخاب کریں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے، عورت سے شادی، نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، سمجھ رہے نا، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے خوبصورتی کی وجہ سے، سمجھ رہے، اور اس کے دینداری کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار کو اختیار کر کے تم کامیاب ہو جاؤ، سمجھ رہے۔ 4 وجوہات ہیں۔ کوئی آدمی مال چاہیے کسی کو، سمجھ رہے، آج جو چل رہا ہے، جو مطالبات ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں، مال چاہیے اس کو مختلف ناموں سے، ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی حسن دیکھتا ہے، جمال دیکھتا ہے، کوئی آدمی خاندان دیکھتا ہے، کوئی مال دینداری دیکھتا ہے۔ آپ سمجھ
ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد جس چیز کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے، کون سی چیز ہے وہ؟ دینداری۔ آپ نے فرمایا کہ تم دیندار کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے، ایک پونجی ہے، ایک سامان ہے، اور اس دنیا کی سب سے بہترین پونجی کیا ہے؟ نیک بیوی، نیک عورت۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، گھر کی اصلاح کے لیے آپ کیسے اس کو ایک اسلامی گھر بنائیں گے؟ آپ جب شادی کرتے ہیں تو ایسی لڑکی کا انتخاب کریں کہ جو نیک ہو، دیندار ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے اس کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے ہم کو۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اس چیز کو اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہمیں اسی چیز کو ترجیح دینی چاہیے کہ آپ کے گھر میں اگر بیوی آتی ہے تو دیندار ہو، بہو آئے تو دیندار ہو، داماد ڈھونڈے تو دیندار ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کو کوشش کرنی چاہیے، جو اس کے نصیب میں ہوگا، لیکن اپنی کوشش میں ہمیں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عورت کے تعلق سے۔ اور وہیں پر یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے اچھی بیوی ڈھونڈ لیا، عورت نیک ہے، ٹھیک ہے، آپ شراب پئیں، آپ دارو پئیں، آپ چوری کریں، آپ نے نئی بیوی گھر میں، دیندار بیوی آپ نے گھر میں رکھ دیا ہے۔ نہیں، جہاں اسلام نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، آپ اختیار کریں اچھی بیوی، تو شوہر کے بارے میں بھی کچھ ہمیں حکم ملتا ہے شریعت میں کہ شوہر بھی دیندار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیوی دیندار ہے اور آپ جو ہے نماز سے کوئی مطلب نہیں، روزے سے کوئی مطلب نہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی رشتہ لے کے آئے، اذا آتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، کوئی ایسا آدمی آئے تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر کے، جس کے اخلاق اور اس کی دینداری آپ کو پسند ہو، آدمی اخلاق ہے، اس کا اخلاق اس کا صحیح ہے، اچھا ہے اور دیندار ہے، تم اس کی شادی کر دو اس سے، فزوجوہ۔ اگر ایسا تم نہیں کرو گے، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس زمین میں فتنہ بھی پیدا ہوگا اور بہت بڑا جو ہے فساد ہوگا اس سے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ تو دونوں طرف سے چیز، اگر آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ ایک نیک بیوی تلاش کریں، تو لڑکی والوں کو بھی کہا گیا جو اپنی بچی کسی کو دے گا کہ وہ نیک داماد تلاش کرے اور اس کے اندر اس کے اچھے اخلاق اور اس کی دینداری کو دیکھے، اور اگر اس کو پسند آ جائے تو اس سے شادی کر دے۔ وہ سمجھ رہے ہیں؟ آج تو ہم بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، ایک پڑھا لکھا لڑکا ہے، دیندار ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ، اس کے پاس مال نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے رشتے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کیا کرے گی، ہماری بیٹی جائے گی اس کے گھر پریشان رہے گی، میں نے بڑے عیش و آرام میں ناز و نعمت سے اس کو پالا ہے نا۔ تو آج اسی کا وجہ ہے کہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، رشتے نہیں مل رہے ہیں لوگوں کو، دونوں طرف سے مشکلات ہیں۔ ایک دیندار لڑکا دیندار لڑکی نہیں پاتا، دیندار آدمی دیندار داماد نہیں پاتا، تو بہت سارے مسائل ہیں میرے دوستو۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم دین کو ترجیح دیں گے تو وہی دیندار رشتے، میاں بیوی، جس گھر میں ان کا رہن سہن ہوگا، گزر بسر ہوگا، انہی سے جو نسل نکلے گی، جو اولاد ہوگی، وہ دیندار ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ان کی زندگی میں مشکلات نہیں ہوں گے۔ کیونکہ جب ایسا جوڑا ہو جائے کہ میاں بھی دیندار ہے، بیوی بھی دیندار ہے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا، اور اس میں بچے پیدا جو ہوں گے، پیدا ہونے والے بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا، ان کی تربیت کیسی ہوگی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور آپ اس پہ جو ہے ہمیں سارے لوگوں کو اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ میاں بیوی اگر نیک ہے تو اولاد بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مثال دیا کہ جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، زمین ستھری ہوگی، پیداوار ہوگی اس میں، جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو مثالوں سے سمجھایا ہے۔ اسی طرح سے گھروں کی اصلاح کے تعلق سے دوسری چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں گھروں کو زندہ رکھنے کے لیے، زندگی بخشنے کے لیے کیا ہے، اللہ کا ذکر اور اسی طرح سے اللہ کے کتاب کی تلاوت، نماز، عبادت وغیرہ، اس کا حکم دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے آپ کے گھروں میں، آپ نماز پڑھتے رہیں اپنے گھروں میں، عبادت کرتے رہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ گھر کا جو آپ کے ایک ماحول ہے وہ دینی ماحول ہوگا، اور یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان کا گھر ہے جو اسلام کو مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم جو ہے اپنے نمازوں میں سے، اپنے نماز جو تم نماز پڑھتے ہو اس میں سے اپنے گھروں میں بھی تم کچھ نماز پڑھو، ہے نا، اور اپنے گھر کو تم، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں تو نماز نہیں پڑھی جاتی، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو من صلاتکم یعنی یہاں مراد نفلی نماز ہے، فرض نماز نہیں کہ آپ اذان دیں گھر میں جماعت قائم کر دیں، ایسا نہیں، نفلی نماز ہے۔ آپ نفل ہے، سننے رواتب جو ہے، آپ اذان ہوتی ہے آپ گھر سے پڑھ کے نکلیے مسجد میں جائیے، نوافل کا اہتمام کیجئے گھروں میں۔ فرض تو آپ کو مسجد میں ادا کرنی ہے، اس کا حکم ہے باقاعدہ، سمجھ رہے ہیں؟ وہ مردوں کے لیے اس میں رخصت نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی معذور ہے آنے سے جانے سے، اس کو دوسری حالت ہے، بیمار ہے، بستر پہ ہے، لیکن عام حالتوں میں اس کے لیے رخصت نہیں ہے اس میں۔ آپ جانتے ہیں کہ نابینا صحابی کو بھی آپ نے نہیں حکم دیا تم گھر میں نماز پڑھو، ان کو بھی کہا نہیں تمہیں مسجد میں جانا ہے اذان سنتے ہو، لیکن نوافل کا آپ اہتمام کریں، تہجد پڑھیں، چاشت کی نماز ہے اس کا اگر گھر میں وہاں پہ اہتمام کریں، سنن رواتب جو سنن مؤکدہ جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس طرح سے کیا ہے، آپ کے گھر میں تلاوت بھی ہو رہی ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی آپ اپنے گھر میں ادا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں حکم کیا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہیں بنانی چاہیے، وہاں پہ کیا ہے گھر میں نوافل وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ جو ہے آپ اس طرح سے اگر نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے چھوٹے بچے ہیں گھر میں ہیں، تو وہ آپ کو دیکھ کے وہ سیکھیں گے بھی، ان کی ایک اچھی تربیت ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ اپنے گھر والوں کو اس طرح سے نماز سکھا سکتے ہیں اور ان کو عادی بنا سکتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ نفل پڑھیں، ٹھیک ہے آ جاؤ میرے ساتھ تم بھی پڑھو، وہ آپ کو دیکھے گا، ویسے وہ رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ ایک اس کی جو تربیت ہوگی بچپن سے انشاءاللہ اچھی ہوگی، اور جب بڑا ہوگا تو اس کا عادی بن جائے گا۔ تو گھروں میں نوافل کے اہتمام کا یہ بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کے چھوٹے بچے جو ہے کیا ہے نماز سیکھیں گے اور اس کے عادی بنیں گے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اس طرح اس کا ایک عمل ایسا ہو کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما برداری میں اس کے اوقات گزریں، اور ایک ایمان والا گھر ہو، سمجھ رہے ہیں نا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی کیا ہے ایسی چیز کی طرف رغبت دلائے جو خود کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ گھر میں ہیں، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو آپ اس کو حکم کر سکتے ہیں، آپ اس کو عادی بنا سکتے ہیں۔ یا اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت، ایک حدیث میں احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو رات کو قیام کرے اپنے گھر میں، سمجھ رہے ہیں نا، رات کو اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے۔ رحم اللہ رجل قام من اللیل فصلی فایقظ امرأته فصلت، سمجھ رہے ہیں نا، آدمی اٹھا رات میں نماز پڑھ رہا ہے، نفلی نماز ہے، تہجد ہے، اپنی بیوی کو بھی وہ جگا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے کہ بھائی اٹھو تم بھی نماز پڑھ لو۔ اگر وہ انکار کرے، بھائی آدمی نیند میں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو کیا کرے، وہ پانی سے چھینٹا مارے اس کے منہ میں، یعنی پانی سے چھینٹا مار کے اس کو جگائے کہ اس کی نیند دور ہو جائے، اور اس کو نماز پڑھنے کی طرف لائے اور بولے کہ بھائی تم آؤ تم بھی نماز پڑھو۔
اسی طرح سے آپ نے فرمایا ورحم اللہ امرأۃ قامت من اللہ فصلی، اور عورت پر، اس عورت پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو قیام کرے، اٹھے، نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے۔ اگر وہ نہ اٹھے، اگر انکار کرے، نیند کا غلبہ ہے، وہ نہیں اٹھنا چاہتا، تو اس کے چہرے میں پر کیا ہے وہ پانی سے چھینٹا مار کے اس کو جگا کے نماز پڑھائے اس کو۔ مطلب آپ خود اندازہ لگا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بہترین تعلیم ہے۔ کیا یہ چیز ہے ہمارے گھروں میں؟ سمجھ رہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہ تعلیمات جو ہیں نبوی تعلیمات، کیا اس پر ہمارا عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ واللہ تجربہ میں عملی طور پر اس کو لانے کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے، عمل میں لائیں ہم اس چیز کو، ٹھیک ہے نا؟ عالم علماء سب جو الحمدللہ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جو نماز روزے کے پابند ہیں، اس طرح سے ان کا گھر اور دینی ماحول ہے گھروں میں، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے، جب وطر کرتے تو کہتے قومی یا عائشہ فاوتری، اے عائشہ تم بھی اٹھو وطر پڑھ لو، جگاتے۔ سمجھ رہے نا؟ تو ایک جو دینی ماحول ہوگا آپ کے گھر میں، اور اس طرح ایک انسیت، ایک الفت اور محبت جو آپ میاں بیوی کے درمیان ہوگی، آپ اٹھے ہیں اس کو جگا رہے ہیں، وہ آپ سے پہلے اٹھی آپ کو جگا رہی ہے، آپ سوچیں کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جس گھر میں یہ ماحول ہو جائے اور جن کو ایسے بیوی یا ایسا شوہر مل جائے۔ تو میرے دوستو، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کا گھر ایک اسلامی گھر ہوگا، اور اسلام کو جو مطلوب ہے انشاءاللہ ویسا گھر ہوگا آپ کا، ایمان ہوگا آپ کے گھر میں، رونق ہوگی، دینی بیداریاں پیدا ہوں گی۔ تو ہمیں کیا ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین، میں جو آپ کے سامنے ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے مجھے بھی اور آپ سارے لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے دوستو، مسلم کا گھر جو ہوتا ہے، مسلمان کا جو گھر ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کے لوگوں کو کیا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے پہ کیا ہے، وہ جو مسئول ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ابھارتا ہے اس کو کہ بھئی اذان ہو گئی، بچے گھر میں بڑے ہیں، بھائی ہیں، جو بھی چلیں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور آپ پہلے جائیں، مسجد میں پہنچیں، وہاں پہ سنت پڑھیں، یا اگر وقت نہیں ہے تو کم سے کم آپ اگر سنت پڑھ کے جا رہے ہیں تو چلیے جو 2 رکعت آپ مسجد پڑھ، داخلہ جو آپ جس کو بولتے ہیں نا تحیۃ المسجد، اس کو آپ پڑھ لیں، بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ٹائم ہے تو اس طرح سے بڑا اچھا ماحول ہوگا۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ، وہ اپنے بچوں کو کیا ہے، نماز پر، یعنی ان کی تم حفاظت کرو، انہیں حکم کرو، تم انہیں ساتھ میں لے جاؤ، بڑے ہیں ان کو جماعت سے نماز پڑھاؤ، مسجد میں لے جاؤ۔ یہ اس طرح سے آپ کا ایک گھر جو ہے اچھا گھر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آپ جائیں مسجد میں، جماعت سے نماز پڑھیں، خود جائیں اور دوسروں کو بھی لے جائیں۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کا گھر جو ہوتا ہے، اس کا گھر جو ہے اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے جو ہے معطر ہوتا ہے، اور جب یہ چیز ہوگی تو یہ قلعہ ہو جائے گا، شیطان گھس نہیں سکتا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی گھر کو آپ معطر کریں، کس سے؟ سینٹ مار کر کے نہیں، پرفیوم سے نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو اللہ کے ذکر سے معطر کریں اور قرآن کی تلاوت سے اس کو معطر کریں۔ اللہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ شیطان کو اس گھر میں جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خاص طور سے سورہ بقرہ کے تعلق سے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، رواہ مسلم شریف کی روایت ہے، اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ، اس سے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ بہت سارے پریشانیاں اور مشکلات ہمارے سامنے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ شکایت ہوتی ہے، عام طور سے آپ دیکھیں کہ آصف ہمارے گھر میں ہے اور بچے پریشان ہیں، بیوی کو پریشانی، بہت علاج ہوا، بہت ساری چیزیں۔ ہم آج کے موجودہ وقت میں بات کر رہا ہوں کہ ہر آدمی تقریباً بہت ساری ایک پرسنٹیج میں آپ لیں تو کافی لوگ ملیں گے جو اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہمارا عمل ہو جائے شروع سے ان چیزوں پر کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور خاص طور سے سورہ بقرہ اگر پڑھی جائے آپ کے گھروں میں،
تو انشاءاللہ العزیز جو آصف جن شیطان ان کے رہنے کی جگہ ہی نہیں انہیں ملے گی، وہ بھاگ جائیں گے وہاں سے، اور جب وہ رہیں گے نہیں تو آپ کو بہکا نہیں سکتے ہیں، ان کا حملہ نہیں ہوگا، نہ آپ کے ساتھ ہوگا، نہ آپ کی بیوی پہ ہوگا، نہ بچوں پہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے دوست، تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ فرمان کس کا، کس نے یہ تعلیم دی ہے، کس کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ جملے ہیں، اس شخصیت کی طرف ہمیں دیکھیں۔ تو اگر ہمارا اس پہ عمل ہو تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گھروں کی حفاظت بھی ہوگی، اور آپ کا گھر جو ہے ایک دینی گھر ہوگا، ایک اسلامی گھر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کا نام لے کے داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے وقت جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے کھانے پر، ہے نا، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، نہ تم یہاں رات گزار سکتے ہو، اب نہ تمہیں کھانا ہی یہاں ملے گا، سمجھ رہے ہیں نا، بھاگ جاتا ہے وہاں سے، بھاگو یہاں سے، اب ہماری گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر بسم اللہ کر کے آپ نہ کھانا کھائیں تو اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے نہ یہاں مبیت ہے تمہارے لیے، اب نہ رات میں ٹھہر سکتے ہو یہاں، اور نہ تمہیں عشاء یعنی رات کا کھانا تمہیں ملے گا، آپ جاؤ۔ وہ بندے نے اللہ کا نام لیا، گھر میں داخل ہوا اللہ کے نام سے، اللہ کا ذکر کیا، کھانا کھایا شروع کرتے وقت اللہ کے نام سے، سمجھ رہے ہیں نا، اور اگر گھر میں داخل ہوا ایسے ہی چلا گیا، جو آج ہماری عادت ہے۔ ابھی میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ آپ اپنے گھر میں اللہ کا نام لیتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ تو شاید تعداد بہت کم ہوگی۔ میں ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، اللہ آپ کو اور توفیق دے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو مطلب ایک بات کہہ رہا ہوں، عادی بنے آپ اس کے، سمجھ رہے ہیں نا، عادی بنے آپ۔ اور میں نے بار بار کہا ہے آپ کو، ایک چھوٹی سی کتاب ہے حصن المسلم، رکھیے اس کو اپنے پاس، آپ کو کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، مولانا کھانے کے وقت کی کون سی دعا ہے، سونے وقت کی کون دعا ہے، گھر میں جاتے وقت کون دعا ہے، نکلتے وقت کون سی دعا ہے، کیا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، آپ اس کو رکھیں۔ آپ آدھا گھنٹہ اگر ٹائم دیں گے اس کتاب کو تو بہت سارے اذکار جو ضروری ہیں انشاءاللہ وہ آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ تو اگر آدمی بغیر نام لیے ہوئی، اللہ کا نام نہیں لیا، ذکر نہیں کیا، اللہ کا گھر میں داخل ہو گیا، تو شیطان کہتا ہے اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، بہت اچھا ہے تم رہ سکتے ہو یہاں اس گھر میں، تمہیں رہنے کا تمہارا یہ جو ہے محجوز ہو گیا، بکنگ ہو گئی، اس لیے اب تم نہیں جا سکتے، رہو یہیں پہ۔ اور اگر کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو کہتا ہے کہ اب تمہیں رہنا بھی مل گیا، یہاں ٹھکانا بھی مل گیا، کھانا بھی مل جائے گا، جاؤ شامل ہو جاؤ، کھا لو اس کو، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے میرے دوستو، کہ اس طرح سے جو ہے آپ جب گھر میں داخل ہوں اپنے کھانے کے وقت آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، جیسے میں نے بتایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرائیں، تو شیطان اور جن جو ہیں یہ ان کے وہاں رہنے کا ان کو موقع نہیں ملے گا، ان کے ٹھکانہ نہیں ملے گا ان کو، اور آپ کا گھر محفوظ ہوگا، آپ محفوظ ہوں گے ان چیزوں سے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مثال دی ہے اس گھر کی جس میں اللہ کا ذکر ہو، جس میں قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، اور جس گھر میں نہ ہو، اس کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والذی لا یذکر اللہ مثل الحی والمیت، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، زندے اور مردے کی طرح ہے نا۔ ایک آدمی زندہ ہے، ایک مردہ ہے نا، ایک زندہ چیز ایک مردہ چیز، دونوں اس کی مثال آپ نے دیا، یعنی گویا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت پڑھی جاتی ہے، وہ زندے کی مثال کی ہے، جس طرح ایک آدمی زندہ ہوتا ہے، اور جس میں نہ پڑھا جائے وہ مردے کی طرح ہوتا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ کتنے ایسے گھر ہیں جو مردہ ہیں اور کتنے ایسے گھر ہیں جو زندہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے ایسے گھر ملیں گے آپ کو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے گھروں میں جنوں اور شیطانوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے، مولانا کے پاس جائے گا، ڈھونڈے گا کوئی دعا کرنے والے مل جائیں، ہے نا، جھاڑ پھونک والے آ جائیں، میرے گھر میں سکون نہیں ملتا، سوتا ہوں تو اوپر سے کوئی آواز آتی ہے، چھت پہ کچھ گرتا ہے، کہیں پتھر کی آواز آتی ہے، کچھ آتا ہے۔ جب آپ نے اس کو مردہ کر دیا
اور جنوں اور شیطانوں کے رہنے کا کو آپ موقع فراہم کیا آپ نے، تو انہوں نے جگہ بنا لیا، رہیں گے وہ، آپ نے ان کو موقع دیا، کیونکہ وہ مردہ گھر ہے، وہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نماز اس گھر میں نہیں پڑھی جاتی، نوافل کا اہتمام نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے شیطان رہیں گے، جنات رہیں گے، آپ پریشان رہیں گے، ہے نا۔ اور ایسے گھروں میں آپ اکثر یہ پائیں گے میرے دوستو، بہت سارے فساد کی چیزیں اور منکرات سے گھر بھرے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور آپ دیکھیں اس میں گانے بجانے بہت ساری چیزیں اس قسم کی چلتے رہتے ہیں، ہے نا، اور آدمی کیا ہے اس کو محسوس نہیں کرتا، اور اسی کو سمجھتا ہے کہ میرے گھر کی زینت ہے، یہ بہترین بڑی ٹی وی ہونی چاہیے، اس پہ جو ہے ڈش ہو اور دنیا بھر کے چینل آئیں، بہت ساری اس پہ جو غیر اسلامی چیزیں ہیں اس کو دیکھی جائیں، ہے نا۔ تو اس کو آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہوں اور دنیا کی ساری آسائش میرے گھر میں موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اسی کو ترقی سمجھتے ہیں، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ وہ چیز نہیں ملے گی، اس سے زینت نہیں ملے گی۔ وہ کیا ہے، وہ اگر حقیقت میں آدمی اس کا شیدائی ہو جائے، ہے نا، گانے بجانے کا، غلط چیزوں کا اپنے گھروں میں لا کر کے رکھے، جو گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مردے کی طرح ہوں گے، اور کیا ہے اس میں جنوں اور شیطانوں کا ماوا اور ملجا اور ٹھکانہ ہوگا، اور کبھی بھی وہ کیا ہے اسلامی ماحول اس گھر میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے دوستو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کو، یا ایک مسلمان کا جو گھر ہے اس کو جو ہے کیا ہے یہ حکم کیا گیا ہے، بلکہ اس بات کا مامور ہے وہ کہ اچھے پڑوس کا انتخاب کرے، اس کے پڑوسی اچھے ہوں، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پڑوس میں جو لوگ ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ اچھے ایک مسلمان کے اچھے گھر ہونے کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ سمجھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، ساجھیدار مت بناؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اور کس کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور اپنے قریبی جو ہے قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور جو اجنبی پڑوسی ہیں، ایک تو آپ کا رشتہ دار ہے وہ پڑوسی ہے، اور ایک ایسا ہے جو دور کا ہے، اجنبی ہے، وہ پڑوسی، لیکن آپ کے پڑوس میں دونوں، ٹھیک ہے نا، سب کے ساتھ جو ہے احسان کرنے کہا گیا، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں۔ اس میں شریک کار، بیوی اور دوست، سارے لوگ اس میں آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک حکم ہے قرآن، آپ کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ اچھے گھر کے ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کا گھر اسلامی ماحول آپ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر تبدیلی بھی آپ کو لانی ہوگی، اگر وہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے تو کیا آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ جبریل نے اتنی زیادہ وصیت کی مجھے پڑوسیوں کے تعلق سے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، اتنا وصیت کیا، تاکید کیا پڑوسی کے حق کو بیان کر کے جبریل نے، اتنی بار ریپیٹ کیا اس چیز کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسا گمان ہو رہا تھا کہ وہ اس کو وارث نہ بنا دے، یعنی ورثہ جو مرنے کے بعد اس طرح سے جو ہے، جو اس کے میت کے ترکے میں جو اس کے وارث ہوتے ہیں جن کو حصہ ملتا ہے، مجھے ایسا لگا کہیں وہ بھی جو ہے اس کو نہ کہتے کہ اس کو بھی ترکے میں حصہ دینا پڑے گا، یعنی اتنا زیادہ جو ہے پڑوسی کے بارے میں جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی تھی، سمجھ رہے ہیں میرے دوستو۔ اور آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اگر بگاڑ ہو تو پڑوسیوں کے ساتھ، کھانا پینا بند ہے، آنا جانا بند ہوتا ہے، معمولی چیزوں پر بچے جھگڑا کر لیے بول چال بند ہو گئی، سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلامی عمل نہیں ہے، نہ اسلامی طریقہ ہے، اور نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ بہت بڑا حق ہے میرے دوستو ایک پڑوسی کا، تو اس چیز کو آپ بہت ساری چیزوں کو انگیز کر جائیں، چھوٹی موٹی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں،
گھر میں نہیں ہوتی ہیں چیزیں، والدین کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، بھائیوں میں نہیں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، کیا مطلب آپ اس سے دور رہتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے آپ اس سے 1 سال 2 سال تک نہیں بولتے ہیں؟ تو آپ جس طرح سے ان چیزوں کو انگیز کرتے ہیں تو ایسے آپ برداشت کریں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہوں گی، یہ ہماری کیا ہے، چونکہ یہ فطرت میں چیزیں ہیں، انسانی تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی ہمارے ساتھ، لیکن ہمیں اس کو طول نہیں دینا چاہیے. جب ہم بول چال بند کر لیں، ان کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا بند کر لیں، ہدایہ تحائف یا اس طرح کوئی اچھی چیز پکی جس کا حکم ہے کہ دیا جائے ان کو، وہ سب روک لیں، تو اس سے ایک نفرت پیدا ہوگی، دوری پیدا ہوگی. میرے دوستو، پڑوس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور میں نے اسی درس میں مختلف درسوں میں ذکر کیا اسی جگہ ہے نا، کہ سب سے بڑی چیز تو آپ کی عزت کا وہ محافظ ہوگا. آپ کی عزت و آبرو، آپ کے راز، آپ کا بھید، آپ کی ساری چیزیں، سمجھ رہے ہیں نا، پڑوسیوں کو زیادہ خبر ہوتی ہے. آپ گھر پہ نہیں ہیں، آپ نے اس کو مکلف کر دیا، ذمہ داری دے دی، بھائی میرے بچے ہیں تھوڑا آپ دیکھیے گا، دیکھے گا. آپ ہیں وہ نہیں ہیں، وہ آپ کو ایک بھائی کی طرح، ایک اپنے اچھے ساتھی کی طرح، اچھے پڑوسی کی وجہ سے آپ کے ذمہ بہت ساری چیزیں لگائے گا، اور آپ کر رہے ہیں اس چیز کو. ہماری زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہے نا. لیکن جب اگر ہمارے تعلقات خراب ہوں گے تو آپ ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، گنہگار بھی ہوں گے، اور یہ جو سہولتیں اور جو فیسلٹیز آپ کو مل رہی ہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں، لیس منا من لم یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت سے نہیں ہے وہ، جس آدمی کے ظلم و زیادتی سے اس کے کیا ہے، اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. آپ ملتے ہیں اس سے، صبح ہوئی ملاقات ہوئی، خندہ پیشانی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بات چیت ہوتی ہے، کچھ اچھی چیز بنی آپ نے دے دیا، اس کیا ہوگی آپ کو دے گا، سمجھنا. یہ بشاشت جو ہے آپ کے چہرے میں ہے نا، خندہ پیشانی، اس طرح آنا جانا، تحفے تحائف، یہ ساری چیزیں، کوئی ضروری بہت قیمتی ہو، معمولی چیز، سمجھ رہے ہیں نا. تو اس سے کیا ہے، محبت بڑھے گی، اور آدمی محسوس کرے گا کہ واقعی ہمارا پڑوسی بہت اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جس آدمی کے ظلم سے، اس کے تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ آدمی ہم میں سے نہیں. اسی طرح میرے دوستو، مسلمان کا گھر جو ہے یہ ابلیس کی آواز سے پاک صاف ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا قرآن میں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکائے. اللہ نے ابلیس کو کہا کہ ٹھیک ہے، تو اپنی آواز سے اس کو چاہتا بہکا لے، لیکن اللہ کے نیک بندے نہیں بہکیں گے. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس میں جو شیطان کی آواز کا حکم ذکر ہوا، شیطان کی آواز کیا ہے، گانا ہے، گانا بجانا. گانا بجانا کیا ہے، یہ شیطان کی، گانا کو شیطان کی آواز کا ہے نا، گانے بجانے. اور آپ دیکھیں ہم بہت سارے لوگ اس کے دلدارہ ہیں، اور جب تک وہ گانا نہیں سنیں ان کو نیند نہیں آئے گی. آج تو بڑی ساری سہولتیں ہیں آپ کی موبائل میں، اور شاید کسی کا موبائل ہو جس میں نیٹ نہ ہو، سمجھ رہے ہیں نا. ایک لازم چیز ہے، وہ آدمی کھائے گا نہیں، چلو سبزی ہی کھا لیں گے، لیکن وہ 150 ریال کی سم ہونی چاہیے اسے. سوئے گا جو ہیڈ فون لگائے گا کان میں، نہیں کہ کوئی تلاوت سن رہا ہے، کوئی تقریر سن رہا ہے، ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرو. چلو تقریر نہیں سنو گے، آپ کو نہیں پسند ہے، لگا لو کوئی امام حرم کی اچھی تلاوت، اچھی آواز میں سنو اس کو. سونے سے پہلے اگر عادی بننا چاہتے ہو کچھ سننے کے، تو ایسی چیزیں سنو جو تمہیں فائدہ ہو. لیکن ابھی کیا ہے، لیٹسٹ جو گانے ہوتے ہیں مشہور اور فیمس اور ساری چیزیں، وہ لگائے گا اور سو گیا اسی طرح. اگر ایسے موت ہو گئی تو، اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو آپ خود بتائیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. یہ حالت ہے ہمارے نوجوان نسلوں کی، مسلمان بچوں کی، مسلمانوں کی. تو آپ بتائیں، تو جب آپ کے دل میں گانے کی محبت پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے قرآن کی محبت ختم ہوگی، حدیث کی محبت ختم ہو جائے گی، کسی عالم کی تقریر نہیں سنیں گے وہ محبت ختم ہو جائے گی. آپ مسجد میں، جامعہ علی بن طالب میں، دوسری مساجد میں پروگرام میں نہیں آئیں گے، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جائیں، کیونکہ وہ گانے نے وہ جگہ لے لیا آپ کے دل میں. بڑی خطرناک چیز ہے میرے دوستو، امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ چیز، اس سے ہمیں دور رہنے کے لیے حکم کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسی جماعت ہوگی، کہ ایسی قوم ہوگی جو شراب کو، زنا کو، اور اسی طرح ریشم کو اور گانے بجانے کے آلات کو کیا ہے وہ حلال سمجھ لیں گے اپنے لیے.
اس کو کیا کریں گے؟ اس کو جائز سمجھیں گے، حلال سمجھ لیں گے کہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور لوگوں کی تعداد کو آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گانا نہیں سنتے یا ان چیزوں میں ملوث نہیں ہیں۔ آدمی گانا بھی سنتا ہے، آج آدمی شراب بھی پی رہا ہے، اس کی ناموں کو بدل دیا گیا ہے۔ ایسا کہ حدیث میں ہے کہ لوگ اس کے نام کو بدل دیں گے، بدل کے پیئیں گے۔ ابھی آج اس کو دارو نہیں کہا، اس کو بیئر کہا جاتا ہے، کہیں کچھ اور کہا جاتا ہے، کہیں کچھ اور کہا جاتا ہے، اس کا نام بھی بدل دیا گیا۔ گانے بجانے کی ساری چیزیں، جتنے آلات ہیں، جن چیزوں سے گانا بجانا ہوتا ہے، یہ سب حرام ہے اسلام میں، اور ساری چیزوں کو آج مسلمانوں نے حلال سمجھ لیا۔ کوئی پروگرام ہوتا ہے، بڑے لوگ ہیں بھائی، بڑے ہیں، لیڈر ہیں، نیتا ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی ناچنے والی آنی چاہیے، گانے والے لوگ ہونے چاہیے، قوالی ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حالت لوگوں کی۔ آپ خود بتائیں کہ یہ اس امت میں، جس قوم کے لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو، یہ چیزیں آ جائیں، وہ کہاں تک کامیاب ہوگی اور کیسے کامیاب ہوگی، یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اس امت میں کیا ہے؟ عذاب آئے گا، خسف ہوگا، قذف ہوگا، مسخ ہوگا۔ میری امت میں سیکون فی امتی خسف و قذف و مسخ، یعنی زمین میں لوگ دھسا دیے جائیں گے، پتھریلی بارش ہوگی، لوگوں کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا، خنزیر کی شکل میں، کتے کی شکل میں، سور، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا، مسخ کر دیا جائے گا۔ جب لوگ شراب کو اور اس طرح سے زنا کو اور گانے بجانے کی چیزوں کو حلال سمجھ لیں گے، اس کے عادی ہو جائیں گے۔ جب یہ چیزیں، زنا کو عام سمجھ کر دیا جائے گا، گانے بجانے والیاں پیدا ہو جائیں گی، اسٹیج پروگرام کریں گی، آ کر کے عورتیں آئیں گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ آج بلایا جاتا ہے ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب آئے گا میری امت پر۔ میرے دوستو، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ بڑی خطرناک چیز ہے آپ کے لیے، آپ اس کو دور کریں، قرآن کی محبت پیدا کریں، قرآن کی تلاوت کے عادی بنیں، تقاریر کو، مشائخ کے محاضرات کو، اس کو آپ سنیں، ان کے لیکچرز کو سنیں جو دینی پروگرام ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ولید بن زید فرماتے ہیں کہ خبردار تم گانے بجانے کے قریب مت جانا، اس سے کیا ہے؟ حیا کم ہو جاتا ہے، شرم و حیا ختم ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ آدمی جب گانے کا رسیہ ہوگا، شرم و حیا ختم ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں ایسے گانے، آپ گزریں کہیں کسی چوک چوراہے سے اور کہیں سے، تو بڑے بڑے ساؤنڈ میں جو ہے نا، یعنی آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اتنے بیہودہ الفاظ اور بالکل جو ہے بے حیائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس وقت، جو ہے خاص طور سے کہ ایک شریف الطبع آدمی جو ہے کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چاہے جائے تو اس چیز کو اپنے گھر میں لائے اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹی وی میں یا کیسٹ لگا کر کے اس چیز کو سنے اور دیکھے، کہ مسلمان کی غیرت کے خلاف یہ چیز ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے حیا کم ہو جاتا ہے اور شہوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہوت کو ابھارنے والے الفاظ، انسان کے خواہشات کو بھڑکانے والے جملے آج کل جو ہے لوگ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور مروت کو ایک مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور یہ شراب کی نیابت کرتا ہے گانا۔ جس طرح آدمی شراب پیتا ہے اس کو نشہ ہو جاتا ہے نا، ایسے وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب وہ گانے کا عادی ہوگا تو اس کو گانا ہی سننا ہے، کچھ نہیں چاہیے اس کو۔ سفر میں کرے گا، عمرہ جائے گا، تب بھی لگا لے گا کان میں، چلو توبہ کر لیں گے، مکہ میں معاف ہو جائے گا۔ پھر عمرہ کر کے لوٹا، پھر لگا لیا کان میں ہیڈ فون، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ حالات ہے میرے دوستو آج لوگوں کی۔ اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اغانی کو سننا جو ہے، گانے بجانے کو، آپ نے انہوں نے فسق کہا ہے، وہ آدمی فاسق ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ فسق ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اس کو صرف فاسق ہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ غنا جو ہے، یہ گانا، یہ دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، جو اچھی چیز نہیں ہے، یہ نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے دوست، ایک مسلمان کا گھر جو ہے کیا ہے، تصاویر سے، فوٹو وغیرہ جو تصویریں ہوتی ہیں اس سے جو ہے پاک صاف ہوتا ہے، اور اس کو پاک صاف رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ نصارہ اور کیا ہے دوسرے اقوام کی یہ عمل ہے جو مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر میں کوئی بھی جو تصویر ہوتی تھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے، ہے نا، اس کو زائل کر دیتے تھے، جو ہے مٹا دیتے تھے اس کو۔ اگر کوئی تصویر ہے، کوئی چیز آپ نے دیکھا تو اس کو کیا ہے، فوراً جو ہے اس کو ختم کر دیتے تھے۔
آج آپ دیکھیں بہت ساری ایسی تصویریں ہیں ہے نا، جو آپ کے سجادے میں، آپ کے نماز پڑھنے کے اس میں کارپیٹ میں اور اس طرح سے بہت سارے پردوں میں بہت ساری چیزوں میں چیزیں ہیں، اور اس کو بڑی احتیاط اور بڑی سمجھنے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے جو کمپنیاں ہیں خاص طور سے ہم کو کیا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے جو ایک پلاننگ ان کی، آپ دیکھیں کپڑے کے ٹی شرٹ ہے اس میں تصویر ہے، موزے میں تصویر بنی ہے، پردہ خریدتے اس میں تصویر بنی ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ چیزیں نظر آئیں گی، نظر ہی نہیں آئیں گی۔ وہی ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ جو ہے ہمارا ایمان خراب ہو، ہمارا عمل خراب ہو، اس لیے ہمیں اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کا گھر ان تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے جس سے دین کی قرآن مخالفت ہوتی ہو، قرآن کی یا سنت کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، نا، تو ایسا جو ہے ایسے گھروں میں وہ داخل نہیں ہوتے، اس لیے جو ہے ان چیزوں کو گھروں سے دور رکھنا چاہیے۔ اور بہت اہم چیز یہاں یہ ہے کہ مسلمان جو ہے، ایک مسلمان کے گھر میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہے بچوں کی اچھی تربیت، بچوں کی اچھی تربیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین نے حکم کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بذات خود، تم خود کو بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو کس سے؟ جہنم کی آگ سے، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا خود آپ بچیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے آپ جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، بلکہ یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اس سے بچیں اور ان کو بھی بچائیں۔ اور اس سے جو ہے تربیت کا حکم ہمیں ملتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جس تربیت کو اختیار کر کے اسلامی تربیت، اچھی تربیت ہو کہ وہ بچے جو ہے اپنے آپ کو ہر قسم کی جو ہے اسلام مخالف چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور وہ اسی طرح سے جب اس سے بچیں گے وہ تو انشاءاللہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے اور وہ جنت کے راستے پہ چلیں گے اور جنت کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، آپ کی پیاری حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے اور تم میں سے ہر آدمی سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں، رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راعٍ ومسئول عن رعیتہ، ایک مرد جو ہے وہ نگراں ہے، نگہبان ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحت کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں وہ ذمہ دار ہے۔ سمجھ رہے نا، وہ راعیہ ہے، وہ نگرانی کرنے والی ہے، دیکھ بھال کرنے والی ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اس کے ذمے میں جو چیزیں ہیں، اس کے ماتحت جو چیزیں ہیں، اس کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ شوہر سے بھی، مرد سے بھی، اور ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہے تو اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گی تو اس سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی چیز میرے دوستو، دونوں سے، مرد اور عورت سے جو مطلوب ہے گھر میں کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہے اولاد جو ان کی ہوگی، جو اچھی تربیت والے اولاد ہوگی، وہ ان کے لیے کیا ہے سمجھیے کہ ایک سپورٹ بنیں گے، ان کی بخشش اور ان کی مغفرت کے لیے، ان کی نیکیوں میں اضافہ کا سبب بنیں گے۔ ایک لڑکا نماز پڑھے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ نے اچھی تربیت کی نمازی بنایا، اس کو ثواب تو ملے گا ہی، لیکن وہ اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ لڑکا جو ہوتا ہے باپ کی کمائی، اور مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کا عمل منقطع ہوتا ہے اس میں جو چیز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ایک آدمی کے انتقال کے بعد بھی اس کے اعمال میں جو نیکیاں لکھی جائیں گی، اس میں کیا ہے ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک اولاد، نیک لڑکا، نیک بچہ بچی جو اپنے کیا ہے والدین کے لیے دعا کریں۔ آپ اچھی تربیت کریں گے تبھی وہ دعا کریں گے، ورنہ آپ کی زندگی ہی میں آپ کے لیے بھی ان کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے کہ اپنے والدین کے لیے ہم دعا کر دیں۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، اپنے سماج میں جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، نالائق اولاد جب ہوتی ہے، جس بھی طرح سے تربیت نہ ہوئی ہو یا وہ خود بگڑ گئے ہوں، انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے والدین کے حق میں ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور سے 3 چیزوں میں شمار کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے جب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک چیز ایسی ہے کہ اس کا ثواب اس کو ملتا ہے جب نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے. جب آپ تربیت کریں گے تب وہ چیز ہوگی. اسی طرح سے ایک روایت مسند احمد میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نیک بندے کے درجے کو بلند کرے گا جنت میں. وہ کہے گا اے میرے رب یہ کس وجہ سے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لڑکے کے تمہارے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے، بخشش طلب کرنے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے میرے دوستوں نیک بچوں کی دعا کو، نیک اولاد کی دعا کو. اس لیے جب آپ اس کو نیک بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا، آپ کی دیکھ بھال کرے گا، سمجھ رہے؟ اور آپ جب نہیں رہیں گے اس دنیا میں تو جب تک وہ رہے گا رب العالمین سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سنے گا اس کو. اسی لیے صالح کی شرط ہے اس حدیث میں، عام بچوں کی نہیں، ولد صالح کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بڑی اہم شرط ہے یہ. تو یہ بہت ذمہ داری کی چیز ہے اور آپ اس پہ توجہ دیں. خاص طور سے آپ کمپنیوں میں اپنے دنیاوی امور میں بہت ٹائم دیتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا آپ ٹائم دیں گے. جو چیز آپ کے لیے اس دنیا میں بھی مفید اور ایک ذمہ داری جو آپ کے اوپر ہے آپ اس کو نبھا رہے ہیں، اور آپ کے قیامت کے دن انشاءاللہ آخرت میں دوسری زندگی جب آپ کو ملے گی وہاں اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. اسی طرح سے میرے دوستو ایک مسلمان کا گھر جو ہے کیا ہے، اس کی تاسیس جو ہے تقوی پہ ہونی چاہیے اور اللہ کی خوشنودی پر. اور اس گھر میں نہ داخل ہوں کون لوگ؟ اللہ جو کہ متقی لوگ ہیں. ایسے ہی لوگ آپ کے گھر میں داخل ہوں جو اہل تقوی ہیں، اہل ایمان ہیں، علماء ہیں، دعات ہیں، نیک لوگ ہیں. ان کو آپ اپنے گھر میں داخل کریں، ہے نا. آج تو ایک شرابی کبابی کہتے ہیں بڑا پاورفل آدمی ہے، وہ دارو ہی پی آپ کے گھر میں آ کے تو آدمی بڑا فخر محسوس کرتا ہے، بڑے نیتا صاحب ہمارے گھر میں آئے تھے. جبکہ اس کا کردار اسلامی کردار نہیں ہوتا، اس کا عمل اسلامی عمل نہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن چونکہ سماج میں اس کی ایک ساخت ہے، اس کی پہنچ ہے حکومت میں، وہ جیسا بھی ہو لوگ اس کو لانے پہ فخر کرتے ہیں اور طرح طرح کی خرچ کرنے، سمجھ رہے ہیں. اور ایک مولوی کو اگر عالم کو دعوت کھلانی ہو، بلانا ہو، مولانا صاحب آ جائے میرے گھر میں، تو شاید اب آپ خود سوچ لیں کیا کھلائے گا اس کو. اللہ جس کو کچھ ہمت دے، سمجھ رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ مشاہدہ ہے ہمارا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہوائی بات ہم کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو مومن کے گھر میں مومن داخل ہو، متقی داخل ہوں. جب اس گھر کی بنیاد تقوی پہ ہوگی، ایک اچھا ماحول ہوگا، تو آپ ایسے ہی لوگوں کو لائیں گے، لیکن دوسروں کے لیے نو انٹری ہو جائے گی. نہیں، آپ نہیں آ سکتے، یہ گھر آپ کے لیے نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا، کیا دعا کی تھی سورہ نوح میں؟ آپ پڑھیں اس کو، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے میرے رب، میرے پروردگار تو مجھے بخش دے، اور میرے والدین کو، ولوالدیہ ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور اس شخص کو جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا، مومن ہو کر کے داخل ہوا، اللہ اس کو بھی تو بخش دے. سمجھ رہے ہیں نا. وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو بھی، اور کافروں کو سوائے بربادی کو کسی بات میں نہ بڑھا. یہ دعا تھی نوح علیہ السلام. اللہ تعالیٰ تو ان کو تباہ کر، تو ان کو برباد کر. یہ دعا جیسا ہی لکھا ہے بعض مفسرین نے، یہ قیامت تک یہ چیز باقی رہے گی ان کی دعا. ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے اللہ تو کافروں کو سوائے بربادی کو کسی بات میں نہ بڑھا. تو انہوں نے دعا کی جو میرے گھر میں مومن ہو کے داخل، ایمان کی حالت میں داخل، ان کے لیے دعا کیا بخشش کی. تو ایسے لوگ آپ کے گھر میں داخل ہوں جو مومن لوگ ہوں، متقی لوگ ہوں، علماء ہوں، دعات ہوں. اسی طرح میرے دوستو ایک مومن آدمی جو ذہین ہوتا ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے. وقت تو نہیں زیادہ ہو گیا، تھوڑا انشاءاللہ میں سمیٹتا ہوں 10 منٹ میں، ٹھیک ہے. تو جو ایک مومن ہوتا ہے، جو ذہین ہوتا ہے، جو فطین ہوتا ہے، وہ اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی قیامت کے دن، آخرت میں دوست جو ہیں دنیا میں، جو دوست لوگ ہیں نا، اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. بڑی گہری دوستی ہوگی دنیا میں، لیکن اس دن دوست دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے. متقیوں کی جو دوستی ہوگی باقی رہے گی، ہے نا. تو متقی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کو دوست بنائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ایک اچھے ساتھی کی اور برے ساتھی کی. آپ نے 2 مثال دی، مشہور حدیث ہے. جیسے ایک مشک بیچنے والا
اور ایک جو ہے جو لوہار ہوتا ہے جو بھٹی میں پھونکتا ہے نا، لوہا کو گرم کرتا ہے، اس کی مثال دیا کہ کحامل المسک و نافخ الکیر، سمجھ رہے ہیں نا، لوہار کی بھٹی آپ دیکھتے ہیں کہ لوہا گرم کر کے اوزار اسلحہ سب بناتا ہے، ہمارے ملکوں میں بہت عام چیز ہے، گاؤں میں دیہاتوں میں کثرت سے چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک بیچنے والا یا تو تم کو دے دے گا کچھ، چلو بھائی ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ میں ہو، چلو ایک سیسی رکھ لو بھائی میرے ساتھ گھومتے ہو، یا تو تم خرید لو گے، بڑی اچھی خوشبو لگی کوئی بھائی کتنا ہے لے لیا آپ نے، اور اگر نہ دیا اس نے نہ تو آپ نے خریدا تو آپ کو اچھی خوشبو تو ملے گی، آپ اس کے ساتھ ہیں جو خوشبو کی ٹوکری لے کے گھوم رہا ہے تو آپ کو اچھی خوشبو ملے گی، اگر آپ خریدیں نہ وہ نہ بھی دے، ہے نا۔ اور نافخ الکیر جو ایک لوہار کی بھٹی ہے جس پہ وہ لوہا گرم کرتا ہے، کوئلے کو رکھ کے آگ کو جلاتا ہے، تو اس کو کیا ہے، اگر اس کے ساتھ آپ رہیں گے، اس کی بھٹی پہ آپ بیٹھ رہے ہیں تو یا تو آپ کے کپڑے کو جلائے گا وہ، ہے نا، آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، جو چنگاری نکلتی ہے اس سے بہت دور تک جاتی ہے نا، یا تو آپ کو اس سے بڑی کریہ اور خبیث جو ہے بو ملے گی، بدبو، یعنی وہ لوہا وغیرہ اور کوئلہ اور اس کی چیز جو ہے خوشبو نہیں ملے گی آپ۔ تو یہ مثال دیا ہے کس نے، ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے آپ صحیح رہیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، کم سے کم یعنی آپ دیکھیں گے یار نمازی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، دینی مجلسوں میں جاتا ہے، چلو پروگرام میں آتا ہے، آئے گا آپ کے ساتھ میں، سمجھ رہے ہیں، آپ کی صحبت کو اختیار کر لے گا وہ۔ اور آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہیں تو آپ کے اندر اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، لیکن اگر برے کے ساتھ ہیں، مسجد میں نہیں جانا ہے، چلو بیٹھو ہوٹل کے پاس ہی، اذان ہو رہی ہے لیکن ماشاءاللہ اچھے بھی آپ بات کریں تو آپ کو فتویٰ دیں گے، وہ اچھی تعداد ہوتی ہے، باہر بیٹھ کے وہ گزارتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ان کو، پروگرام سننے کی توفیق نہیں ہے، تو جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے 11 بجے 12 بجے تک یہاں بیٹھ کے چائے پیئیں گے، یہاں دینی مجلس میں آنا اور نماز پر توفیق نہیں بہت سے لوگوں کو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ جب رہیں گے تو ظاہر سی بات اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو ہمیں ایسی چیزوں سے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے رہنے کی ضرورت ہے جو اچھے لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں۔ اسی طرح سے تھوڑی سی بات اور رہ گئی ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان گھر کا ماحول ہونا چاہیے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو گارجین ہے، وہ کیا ہے، اپنے آپ کو گھریلو ضروریات سے دور نہ رکھے، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ٹائم نہیں دے رہا ہے گھر پہ، باہر بہت کام کر لے گا، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ گھوم لے گا، لیکن گھر کی ضروریات جو ہیں ان کو پوری کرنے میں اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، کبھی ہفتے میں 1 گھنٹہ، ہفتے میں کبھی مشکل سے 1 دن، یا کبھی مہینے میں، یا کبھی، بھائی سمجھ رہے ہیں نا، میں ان کی بات نہیں کرتا جو بیچارے پردیس میں ہیں، وہ تو ایک مجبوری ہے ان کی جو بھی ہو، لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، آپ اپنے ماحول ہمیشہ تو نہیں رہیں گے یہاں، آپ اپنے گھر میں رہیں گے، اپنے بچوں میں رہیں گے، تو آپ کو ساری چیزیں دیکھنی ہیں، گھر کے جو ضروریات ہیں، آپ کے فیملی کی جو ضروریات ہیں، ہے نا، ان سب سے آپ کو مرتبط ہونا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تمہارے یعنی نفس کے لیے کیا ہے، تمہارے اوپر حق ہے، تم اس کو آرام دو۔ اب ایک آدمی 20 گھنٹہ کام کرے گا تو نماز پڑھ پائے گا، وہ قرآن پڑھ پائے گا، مجلس میں بیٹھ پائے گا، دینی مجلس نہیں آ پائے گا وہ، تو یعنی آپ اپنے نفس کو آرام بھی دو، یہ حق ہے آپ کا، آپ کے نفس کا آپ کے اوپر، اس کو آرام دو، جو چاہیے اس کو، جتنا آرام چاہیے اس کو دو، اور آپ کام کرو، جائز طریقے سے روزی کماؤ، جو بھی کرو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ہے نا، آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے نا، یہ نہیں کہ آپ بیٹھ گئے مسجد میں، اب آئے عشاء پڑھنے تو فجر کے بعد جائیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دن بھر روزہ رکھیں، کوئی مطلب نہیں بیوی سے، ہے نا، تو ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس چیز کو سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ توڑتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، ہے نا، تو جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنے آپ کو آپ گھر کی ضروریات سے، اپنے بچوں کی ضروریات سے آپ دور نہ رکھیں، ان کو آپ ٹائم دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور بہت سارے مسائل آپ دیکھیں جو پیدا ہوتے ہیں آج کل گھروں میں، یہ بھی ایک اہم ہو جائے گا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، اب گھر میں بھائی پکانے کی کوئی چیز نہیں ہے، میاں آ رہے ہیں رات کو 8 بجے، کیا پکا کے کھلائے گی آپ کو، اگر نہیں کھانا تیار الٹے آپ اس سے جھگڑا کریں گے، آپ تو اس کو نہیں سوچتے کہ آپ کی ذمہ داری ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ بچے کو کتاب چاہیے، کاپی چاہیے، اس کو ہوم ورک کرنا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں ٹائم سے، آپ اہمال کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں ان چیزوں پر، تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا گھر اور اچھا ماحول بنانا ہے آپ کو، تو آپ کو انہیں ٹائم دینا ہوگا اور ان کی ضروریات کو پوری کرنی ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں جو مشکلات ہیں آج خاص طور سے گلف ممالک میں، خلیج میں، جو خادمات کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، عورت نوکری کرتی ہے، وہ سروس میں ہوتی ہے اور خادمہ اس کی پرورش کر رہی ہے، وہ کرسچین ہے، غیر مسلم ہے، وہ اپنے حساب سے تربیت کرتی ہے، اور کتنے ایسے غلط نتائج اس کے اثرات سامنے آئے ہیں، اخباروں میں پڑھنے کو ملتا ہے نا، کہ بچہ اسی کی طرح عمل کرنے لگا، وہ اپنی چیز سکھائے گی اس کو، ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے، باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ڈرائیور بچے کی دیکھ کر رہا ہے، بڑے لوگ ہیں جو اپنے ملکوں میں بھی وہ بھائی نوکرانی رکھتے ہیں، ڈرائیور رکھتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو جب وہ بچوں کی تربیت کریں گے، ایک نوکرانی کرے گی، ایک خادمہ کرے گی، ایک ڈرائیور کرے گا، ایک نوکر کرے گا، تو کیسی تربیت ہوگی بچوں کی، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اسی کا رونا روتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں بھی آج، کہ لڑکے برباد ہو گئے، وہ بگڑ گئے، ان کو بگاڑ دیا اس نے، ڈرائیور نے بگاڑ دیا، خادمہ نے بگاڑ دیا، اس نے بگاڑ دیا، یہ اس نے نہیں، آپ نے بگاڑا اس کو، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر آپ اس چیز سے لاپرواہی برتیں گے تو جو ہے، کیونکہ آپ رہبر ہیں، ایک رہبر جو اگوا ہوتا ہے قوم کا، قافلے کا، سپہ سالار جو ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا حفاظت کرنے کی، اگر رہبر جو ہے، جو ذمہ دار ہے، وہی اگر غافل ہو جائے تو قافلہ لوٹ جائے گا اور لوگ برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے نا۔ بچے برباد ہو رہے ہیں تو آپ یہ کہہ کے نہیں نکل سکتے کہ اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ اس چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھیں، سامنے رکھیں۔ اور اسی طرح میرے دوستو، ایک مسلمان کا گھر جو ہے، بہت ساری جو ہے قنوات، جو غلط چینل ہیں، اس سے پاک ہونا چاہیے، اس طرح سے مجلات، جو اس طرح سے بہت ساری میگزین ہیں جو ایک آدمی کے عمل کو، اس کے گھر کو برباد کر سکتی ہیں، ایسی چیزیں آپ اپنے گھر میں نہ لائیں، ایسی چیزوں کا، اسی طرح سے انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے، تو یہ چیزیں جو ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ذمہ دار ہونے کی وجہ سے آپ کی نظر ہونی چاہیے، تب آپ کا گھر ایک مسلمان کا گھر ہوگا، اسلامی ماحول ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس میں کمی کی تو اللہ، ایک بڑی اہم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من استرعاہ اللہ رعیۃ فمات وهو غاش لهم لم يرح رائحۃ الجنہ، اگر کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری ملی ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ تھے اور اس نے کیا ہے، دھوکہ کیا ان کے ساتھ، سمجھ رہے نا، غش کیا، یعنی ان کی تربیت نہیں کی، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، اس نے غافل رہا ان سے، بچوں سے، گھر کے لوگوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ معمولی چیز نہیں ہے میرے دوستو، یہ میاں بیوی، شوہر بیوی دونوں کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ جیسا کہ بہت سارے سروے ہوتے ہیں، 90% جو ہے، جو لوگ اس کو نیٹ کو یوز کرتے ہیں، 90% تقریباً جو ہے یہ حرام اور غلط جو ہے اس کے سائٹوں کا استعمال کر رہے ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، جو مفسد اخلاق ہیں، آپ کے اخلاق کو بگاڑ سکتی ہیں، آپ کے گھر کو بگاڑ سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں آج لوگ اس میں مشغول ہیں، ہے نا۔ ارے عجیب وقت ہے یہ، سمجھ رہے ہیں، اور 4 لاکھ سے زیادہ ایسے سائٹس ہیں جو ہے نیٹ میں، جو اباحی ہیں، یعنی جن میں غلط چیزیں جو ہے دکھائی جاتی ہیں، اور لوگ جو ہے اس کے دلدادہ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج آپ دیکھ لیں، واٹس ایپ اور بہت ساری، اس کا بڑا غلط یوز ہو رہا ہے، مس یوز ہو رہا ہے نا۔ اور تعجب ہوتا ہے جب میاں بیوی کو آپ دیکھیے کہیں کورنش وغیرہ بیٹھے ہیں تو الگ اپنے موبائل میں مشغول ہے، وہ اپنے موبائل میں الگ مشغول ہوتی ہیں، وہ گاڑی چلاتے ہیں کہ سگنل پہ رکے ہیں تو موبائل میں بزی ہیں، اور بیوی بغل میں اپنے موبائل میں بزی ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے کچھ اپنے بارے میں بھی بات کرنے، بچوں کے بارے میں سوچ لیں، ان کے مستقبل کو سوچ لیں۔ اس طرح سے اس نیٹ نے جو ہے ہماری زندگی کو تہو بالا کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اور برباد ہوتے ہم جا رہے ہیں۔
ہر جگہ جو ہے آپ دیکھیے بات کرتے وقت دوست سے ملنا ہے تو موبائل ہاتھ میں چلے جائے کہ آپ اس کی خیر و عافیت پوچھیں، آپ خود اس میں لگے ہوئے ہیں، کہیں ملنے کے آپ اس میں لگے ہوئے ہیں، کسی سے بات کریں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں میرے دوستوں بہت مہلک ثابت ہوں گی ہمارے لیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان کا گھر اور ہمارے بچے جو ہے ہمارے اندر غیر قوموں کی مشابہت نہیں آنی چاہیے، غیر قوموں کا چال چلن، ان کی روش، ان کا طریقہ، ان کا عمل ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے، ہم آپ کے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ غیر جو ہیں جو آدائے اسلام ہیں یا جو اسلام سے دور ہیں ان کے گھروں کا جو ماحول ہے آپ اس طرح سے اپنے گھر کے ماحول کو نہ بنائیں، کسی کی مشابہت نہ کریں۔ آپ کا کپڑا، آپ کا لباس، آپ کے بچوں کا لباس، آپ کی ساری چیزیں، آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا وہ اسلامی ہونا چاہیے، غیر قوموں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج آپ دیکھیں مشابہت کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا؟ مرد جو ہے اپنے مردانگی کی حفاظت کرے، عورت جو ہے اپنے جو ہے ونوسا یعنی وہ عورت ہے تو اپنے اس عورت ہونے کی اس کی حفاظت کرے وہ، ہے نا؟ اور اپنے آپ کو عورتوں سے، بچوں کو جو ہے عورتوں کی مشابہت سے، یا اسی طرح بچیوں کے مردوں کی مشابہت سے، ہے نا، ان کو بچایا جائے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں آ گئی، مردوں کا کپڑا عورتیں پہنتی ہیں اور بہت ساری کپڑے ایسے ہیں جو مرد پہننے لگا ہے، یا دوسری قوموں کی مشابہت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو مرد جو ہے عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، چال ڈھال میں، بال وغیرہ آپ دیکھ لیں ایسے لگتا ہے کہ عورت ہی ہے نا؟ ان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ پہننا، کپڑا وغیرہ سر آپ دیکھ لیں نا، فرق نہیں پڑتا، دکان میں کامن کپڑے بکتے ہیں آج کل، جو بھی یوز کریں گے، عورت بھی بیوی پہن لے گی، ہم بھی پہن لیں گے، ہے نا؟ یہ چل رہا ہے آج کل۔ اسی طرح سے انہی کی روایت بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے مخنثین من الرجال، مردوں میں جو مخنث ہیں، جو ہجڑے ہیں، ان کے اوپر، اور والمترجلات من النساء، اور ان عورتوں پر جو عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ دونوں پر جو مرد بننا چاہتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے چیزیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، تو اس طرح آپ دیکھ لیجئے کہ بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، لباس، اور اس طرح بہت ساری چیزیں جو آج استعمال ہو رہا ہے، جو عورت کے لیے خاص ہے مرد پہنتا ہے، اور مرد کے لیے جو چیز ہے وہ عورتیں پہن رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، رواہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو عورت کے لباس کو پہنے، اور عورت پر جو مرد کے لباس کو۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستوں، ہمیں اپنی زندگی میں کسی قوم کی مشابہت نہیں کرنی ہے۔ جو اسلامی لباس ہے آپ بچوں کو اس کا عادی بنائیں۔ آج آپ دیکھ لیں ابھی سے بچی 7 سال 8 سال 10 سال کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے کوئی حجاب نہیں ہے، لیکن اس کا کپڑا ایسا ہے جو حقیقت میں غیرت مند مسلمان نہیں پہنا سکتا ہے۔ ٹی شرٹ اور تنگ زین اور ایسے آپ نے پارٹیوں میں لے کے جانا، شادی بیاہ کے موقع پر، عید کے موقع پر بے پردگی کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے آج کل، اور ایسے کپڑوں میں آپ خود کہیں کہ کیسے ہمارے گھروں کا ماحول صحیح ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ المیہ ہے میرے دوستوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو چند باتیں میں نے سرسری طور پر ذکر کی، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے، غیر قوموں کی مشابہت سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو ایک اسلامی ماحول دے سکیں، اسلامی گھر بنا سکیں، ایک مسلمان کا گھر جیسا ہونا چاہیے، اللہ اس طرح سے ہمیں سب کو بنانے کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم شریف، میرے تایا کا کل انتقال ہو گیا ہے، آپ سے دعا کرتا ہوں۔
دعا کریں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ یا ان کے جو بچے ہیں، ابھی میں نے بتایا ہے خاص طور سے کہ انشاءاللہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی، اور ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، جنت میں ان کو داخل فرمائے۔ کسی کی والد کی طبیعت جو ہے اچھی نہیں ہے، دعا کی درخواست کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ اور کیا ہے، عورت دیندار کیسے پتہ ہوگا رشتے کے وقت؟ آپ پتہ کریں اس کو، آج کل تو مطلب کبھی بھی ایک چیز مشکل نہیں رہی، آپ وہاں پڑوسیوں سے یا اس کی جو تعلیم و تربیت ہے، اس کے گھر کا جو ماحول ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک بھائی، ایک لڑکی پڑھی لکھی ہے، دینی تعلیم ہے اس کی، نماز و روزہ کی پابند ہے، آپ کو یہی چاہیے، وہ تو اس کے گھر سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ رشتے کے لیے جا رہے ہیں تو بالکل آپ بات کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ کس طرح سے ہے، نماز کی پابند ہے کہ نہیں ہے، اور ایسی دین کی پابند ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ معلومات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بڑے آسانی سے آپ، بہت سارے وسائل ہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی کے بہن کی بچی کی طبیعت خراب ہے، بچوں کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو مریض ہیں انہیں شفا دے، اور رب العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔